السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے عکس کے اس پار۔ ایک روشن اور بڑے سے گھر میں دو کزنز رہتی تھیں، زارا اور سارا۔ دونوں کی عمریں قریب قریب ایک جتنی تھیں، لیکن ان کی شخصیتیں دو الگ الگ براعظموں کی طرح تھیں۔ زارا خاموش طبع، بے حد ذہین اور اپنے کام میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کے کمرے کی دیواریں میڈلز اور سرٹیفکیٹس سے بھری پڑی تھیں۔ وہ جب بولتی تو عقل کی بات کرتی، اور جب پڑھتی تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتی۔ اسکول میں اس کا رعب تھا، اساتذہ اس کی مثالیں دیتے تھے، لیکن زارا کے اندر ایک ایسی کمی تھی جو اسے کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ دوسری طرف سارا تھی، ہنستی مسکراتی، باتوں کا پٹارا اور ہر دل عزیز۔ سارا کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ جب کمرے میں داخل ہوتی تو چاروں طرف رونق پھیل جاتی۔ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتی، بڑوں کی خدمت کرتی اور اپنی مزاحیہ باتوں سے سب کا دل جیت لیتی۔ مسئلہ تب شروع ہوتا جب خاندان کی کوئی دعوت ہوتی۔ زارا کونے میں بیٹھی کتاب پڑھتی رہتی، جبکہ سارا سب کے درمیان بیٹھ کر کہکے لگا رہی ہوتی۔ خاندان کی بڑی بوڑھیاں کہتی، ہائے سارا بیٹی، تم آتی ہو تو گھر کتنا بھرا بھرا لگنے لگتا ہے، اور زارا کو دیکھ کر بس اتنا کہتی، اچھا زارا تم بھی آئی ہو، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ زارا کو محسوس ہوتا کہ اس کی تمام ذہانت، اس کے تمام گولڈ میڈلز ان فضول باتوں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسے سارا سے بیر ہونے لگا۔ اسے سارا کی ہنسی مصنوعی لگتی اور اس کی باتیں وقت کا ضیاع۔ آہستہ آہستہ زارا کے دل میں کینہ جڑ پکڑنے لگا۔ اس نے سارا کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں پھیلانی شروع کر دیں۔ سارا تو بس دکھاوا کرتی ہے، اسے آتا جاتا کچھ بھی نہیں، وہ صرف باتیں بنانا جانتی ہے، اصل میں اس کا دماغ خالی ہے۔ حسد کی آگ اتنی بڑی کہ ایک دن زارا نے حد پار کر دی۔ سارا کا ایک اہم اسکول پروجیکٹ جو اس نے بڑی محنت سے ماڈل کی صورت میں بنایا تھا، زارا نے چپکے سے اس وقت خراب کر دیا جب کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی باتوں سے اس ٹوٹے ہوئے ماڈل کو کیسے ٹھیک کرتی ہے۔ کچھ دن بعد زارا سارا کے کمرے میں کچھ ڈھونڈنے گئی تو اسے سارا کی ایک پرانی ڈائری ملی۔ زارا نے سوچا، دیکھتی ہوں اس کے دماغ میں کیا خرافات چلتی ہیں۔ اس نے ڈائری کھولی تو اس کی نظر ایک صفحے پر پڑی جس پر اس کا اپنا نام لکھا تھا۔ زارا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آج امی پھر زارا کی مثال دے رہی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں زارا سے بہت متاثر ہوں۔ کاش اللہ نے مجھے بھی اس جیسی ذہانت دی ہوتی۔ وہ جب اسکول کے اسٹیج پر کھڑی ہو کر تقریر کرتی ہے تو سب کتنے احترام سے اسے سنتے ہیں۔ میں تو بس باتیں کر کے لوگوں کو ہنساتی ہوں، لیکن زارا کے پاس علم ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ سنجیدہ اور کامیاب ہے۔ کاش میں بھی زارا جیسی بن پاتی، وہ کتنی مکمل ہے۔ زارا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا، آج میرا پروجیکٹ ٹوٹ گیا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ شاید اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ زارا کی طرح محنت کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ میں زارا سے پوچھوں گی کہ وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک طویل عرصے سے ایک اندھے غار میں بھٹک رہی تھی۔ جس لڑکی کو وہ اپنی دشمن سمجھ رہی تھی، وہ تو اسے اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ اسے سمجھ آیا کہ سارا زارا کی اس ذہانت کی خواہش رکھتی ہے جسے زارا خود بورنگ سمجھتی تھی۔ زارا سارا کی اس سماجی مقبولیت کی خواہش مند تھی جسے وہ فضول کہتی تھی۔ دراصل زارا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ سارا کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے۔ دونوں لڑکیاں ایک ہی آئینے کے دو رخ دیکھ رہی تھیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ وہ خود کتنی قیمتی ہیں۔ زارا دوڑتی ہوئی سارا کے پاس گئی اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ سارا حیران رہ گئی، لیکن اس نے بھی پیار سے جواب دیا،
زارا نے نہ صرف اپنے کیے کی معافی مانگی بلکہ سارا کو اس کے پروجیکٹ دوبارہ بنانے میں مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس دن زارا نے ایک بڑا سبق سیکھا کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اپنی خوبیوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی چمک دیکھ کر اپنی روشنی کو بھول جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں جس شخص سے ہم جل رہے ہوتے ہیں وہ شاید ہماری ہی کسی خوبی کو ترس رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر انسان اپنی جگہ منفرد ہے۔ موازنہ چھوڑ کر اگر ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہیں تو دنیا حسد کی آگ سے نجات پا سکتی ہے۔ اکثر ہم دوسروں کی زندگی کو باہر سے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش یا بہتر ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر زارا پڑھائی میں تیز تھی تو سارا لوگوں کے دل جیتنے میں ماہر تھی۔ ہمیں دوسروں جیسا بننے کے بجائے اپنی خوبیوں کو پہچاننا اور ان پر فخر کرنا چاہیے۔ حسد اپنی ہی خوشیوں کا دشمن ہے۔ جب زارا نے سارا سے جلنا شروع کیا تو وہ اپنی ذہانت اور اپنی کامیابیوں سے ملنے والی خوشی بھی بھول گئی۔ حسد ہمیں اندھا کر دیتا ہے اور ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ ظاہری چمک حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہر وقت ہنس رہا ہے یا جس کی سب تعریف کر رہے ہیں اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن سارا کی ڈائری نے ثابت کیا کہ وہ بھی اندر سے کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ اس لیے دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اپنی غلطی مان لینے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ زارا نے جب اپنی غلطی مانی اور سارا سے بات کی تو اسے سکون ملا۔ اگر آپ کے دل میں بھی کسی کے لیے برا خیال آئے تو اسے دل میں پالنے کے بجائے اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور معافی مانگنے میں کبھی دیر نہ کریں۔ اسکول ہو یا گھر، اگر آپ کا کوئی دوست یا بہن بھائی کسی کام میں آپ سے بہتر ہے تو اس سے جلنے کے بجائے اس سے سیکھیں۔ یاد رکھیں، جس طرح آپ اسے دیکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں شاید وہ بھی آپ کی کسی بات سے متاثر ہو۔ تو پیارے بچوں، آئینہ ہمیں صرف ہمارا چہرہ دکھاتا ہے، لیکن ہماری اصل خوبصورتی ہمارے اخلاق اور دوسروں کے لیے ہمارے صاف دل میں چھپی ہوتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھیں تاکہ اللہ آپ کو بھی اور زیادہ نوازے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔